قرآن مجید میں جس چیزوں کا ذکر ہے اور جس پھل کا ذکر ہے اس میں کئی جگہ پہ سورہ نور میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سورہ تین میں والتین والزیتون کہ زیتون کی قسم کھائی، اور اسے شفا قرار ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فرمایا گیا، طب نبوی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مبارک درخت ہے اور یہ مبارک پھل ہے، اس کو کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، اور یہ بس بواسیر کے لیے نافع ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میں زیتون کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، اس کے درخت کو بھی مبارک کہا گیا، اس کے پتے، اس کی افادیت بھی موجود ہے اور اس کے پھل کی افادیت موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں سر سے شروع کرتے ہیں تو یہ بالوں کے لیے عمدہ ٹونک ہے۔ صرف زیتون کا تیل اگر بالوں میں لگایا جائے تو بالوں کی گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ سر میں درد آپ کے ہو تو صرف زیتون کا تیل لیں اور اسے آپ سر پہ، پیشانی پہ، اس جگہ پر آپ زیتون کا تیل تھوڑی دیر آپ ہلکا اس کو مساج کرتے رہیں تو آپ کے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو سائنسائٹس ہے، آپ کا ناک بند رہتا ہے، تو آپ ذرا سا زیتون کے تیل میں کلونجی کی 3-4 چٹکیاں جو ہیں ڈال کے اس کو جلا لیں اور وہ اس کو چھان کے رکھیں۔ زیتون کا تیل اور کلونجی جب آپ دو قطرے ناک میں ڈالیں گے تو آپ کی ناک کھلے گی بھی، اور جن لوگوں کے ناک میں گوشت پڑنے کا مسئلہ ہے وہ بھی اس سے ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو زبان کے چھالوں کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ تباشیر کے ساتھ اس کو پیس لیا جائے اور زبان پہ اس کو لگایا جائے۔ اسی طریقے سے سہاگا بریاں کر کے اور زیتون کا تیل اگر زبان پہ لگایا جائے تو زبان کے چھالے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ السر کا شافی علاج ہے کہ جن لوگوں کو ڈوڈینیم السر، معدے کا السر، آنتوں کا السر ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ باقاعدہ اس کے تیل کے استعمال سے آہستہ آہستہ السر کے زخم جو ہے مندمل ہو جاتے ہیں اور السر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کو ہاضمے کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے پتے میں پتھری شروع پوزیشن میں ہو اور بہت ہی کم مقدار میں ہو، اور اگر وہ ہمارے استاد ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب حیدرآباد، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زیتون کا تیل نیمبو کے ساتھ اگر روزانہ صبح کے وقت آدھا لیٹر پیا جائے 3 دن تک تو آپ کی جیسے بھی پتھری ہوگی وہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان حیدرآباد والے، ان کا یہ نسخہ تھا اور میں نے کئی لوگوں کو دیا، چونکہ مشکل ہے لیکن جن لوگوں نے لیا ان کو بہتری ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ جو گال بلیڈر کے اندر شروع میں پتھریاں جو ہوتی ہیں وہ فریز ہوتی ہیں اور اس کی گرمی سے وہ جو ہے گھل جاتی ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے یہ قبض کشاں ہیں۔ قبض جن لوگوں کو بہت زیادہ رہتا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ پرانی قبض کے لیے اگر آپ 2 چمچے زیتون کا تیل دودھ کے اندر ڈال کر پئیں تو اس سے آپ کا قبض جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے جلدی پرابلم ہوتی ہے، جن کے جلد میں بڑی پرابلم رہتی ہے، وہ اگر اسے کہیں بھی اگر آپ کے جل جائے تو فوری طور پہ زیتون کا تیل لگا لیا جائے، اور اگر شہد آپ کو اویلیبل ہے تو جس جگہ پر جلا ہے اس جگہ پر زیتون کے تیل کے بعد تھوڑی دیر میں شہد لگا لیا جائے تو وہ جگہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔